ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والے صحابہ ہیں اور ہم سے زیادہ عاشق رسول صحابہ ہیں، تو صحابہ نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی ہے؟ یہ سوال نہایت ہی کم فہمی اور نہایت ہی کم کہی پر مشتمل ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید صراحت کے ساتھ کسی بھی چیز کے جواب کی دلیل پیش کر دے تو آپ اس کے بعد وہ بھی تنقیدی اعتبار سے اس کے بعد والے کی بات لینا، اس کا مطلب اللہ کی باتوں کو نگیٹ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بتا دی تو پھر یہ نیچے والے یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث قرآن سے افضل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے اطیعوا اللہ پہلے کہا ہے اور اطیعوا الرسول بعد میں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ ازلی ہے، قدیم ہے، اس کا کلام ازلی ہے، قدیم ہے، اس کے بعد کوئی بھی ہو ازلی نہیں ہو سکتا، قدیم نہیں ہو سکتا، حادث۔ تو ابھی قرآن مجید سے یہ بات طے ہو گئی، محسوس کیجیے، یہ بات طے ہو گئی کہ منانا جب بالکل جائز ہے، مستحب ہے، تو اب آپ غور کریں کہ پھر یہ اعتراض کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ خیر، مگر کیونکہ آپ نے اعتراض کیا کہ صحابہ نے منایا ہے، میں پوچھتا ہوں جو حدیث پاک ہم نے پیش کیا وہ حدیث پاک صحابہ کے ذریعے سے آئی ہوگی یا ڈائریکٹ آئی ہوگی؟ صحابہ کے ذریعے سے آئی ہوگی، اور جب حدیث صحابہ نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ صحابہ جب نقل کر رہے ہیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پھر بھی صراحت کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا نے کس طرح عید ملائی، عید میلاد النبی منائی۔ نبی آخر الزمان فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم یعنی چچا، عم نہیں چچا، حضرت عباس نے غزوہ تبوک کے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں چند اشعار آپ کی میلاد کے تعلق سے پیش کروں۔ یہ حضرت عباس آپ اور بتاؤ آپ کو یہ کس کتاب میں ہے؟ تفسیر ابن کثیر۔ پوری امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے متفقہ طور پر یہ طے ہے کہ تفسیر ابن کثیر اتنی جرح و قدر کے ساتھ آج میں وجود میں آئی ہے کہ اس پر کوئی سنوائی نہیں کرتی۔ ابن کثیر حافظ امام الدین بڑے جلد مفسر، ان کی تفسیر جلد 4 چوتھی جلد میں اور ان کے صفحہ نمبر 321 میں ہے۔ عربی اشعار پڑھتا ہوں اور طبیعت کو خوش کی۔ فرماتے حضرت عباس نبی کی میلاد مناتے ہوئے، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الكتب فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نختلف۔ عربی ہے، اب آپ غور کیجیے، ترجمہ سنیے اور بتائیں۔ یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، کیا فرما رہے ہیں؟ باب ولادت ہوئی، ولدت جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جگمگا اٹھی۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں بھی پریشان ہو گئے، زمین جگمگا اٹھی۔ سبحان اللہ، سارے جہان میں آپ کے نور سے روشنی پھیلی۔ سبحان اللہ، اشرقت الارض، زمین جگمگا اٹھی، وضاءت اور روشنی پھیل گئی، بنور کے آپ کے نور سے، الافق سارے جہان میں، سارے آفاق میں روشنی پھیل گئی۔ اب آپ غور کریں آگے دوسرے شعر کا معنی، ہم اس نور میں رشد و ہدایت کو طے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نور میں رشد و ہدایت کو طے کر رہے ہیں۔ آپ کے نور سے جو چمکا پوری جہاں چمکی، پورا عالم چمکا، اس نور میں ہم رشد و ہدایت تلاش رہے ہیں۔ رشد و ہدایت اس نور میں تلاش رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں
کہ ان دونوں شعر سے کیا حضرت عباس صحابی رسول کا مکمل طور پر عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پاک کی ولادت منانا کس طرح ہے، کیسا ہے؟ آپ ایک حوالہ دیا تھا میں نے تفسیر میں کبھی، مگر یہ مستدرک میں بھی ہے حدیث پاک۔ دیکھیے مستدرک جلد 2 دوسری جلد میں صفحہ نمبر 656 اور حدیث نمبر ہے 4174، اور یہی بات سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 302، اور یہی بات سیرت ابن اسحاق میں بھی جلد 1 صفحہ نمبر 28۔ ان تمام میں حدیث پاک ہے، طے ہو گیا کہ الصحابہ کلهم عدول، سارے صحابہ میرے انصاف والے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر ہوگے۔ حضرت عباس صحابی رسول جب انہوں نے بنایا، ان کی پیروی ہم کریں گے ہدایت پر۔ جو نہیں مانتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ نہ ماننے والے نہ پیروی کرنے والے کا کیا انجام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ کوئی فرض و واجب کا مسئلہ نہیں ہے کہ 2 سکتی ہے، یہ مستحب کا مسئلہ ہے، جائز اور مستحسن کا مسئلہ ہے۔ آپ کرے تو آپ کا عقبہ آپ کی آخرت سمجھے، نہیں کرے تو آپ پھر نصیب۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ